الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں یہاں تک بات چلی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 10 بھائیوں کو تاکید کے ساتھ حکم فرمایا تھا کہ جب تم دوبارہ غلہ لینے کے لیے آؤ گے اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ میں لے کر آؤ گے، ورنہ کسی کو بھی غلہ نہیں دیا جائے گا۔ تو 10 بھائیوں نے ابا جان سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کو مانگا کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے ورنہ غلہ نہیں ملنے والا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے وعدہ لے کر کے اور اللہ کی قسم ان سے لے کر کے بنیامین کو اس شرط کے ساتھ بھیجا کہ واپس ان کو ضرور لے کر آنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ یوسف کو لے گئے تھے اور اب تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں والد صاحب کو۔ اب ایک بھائی چھوٹا سا رہ گیا بنیامین، اب اس کو بھی لے جا کر کے یہ کچھ نہ کر دیں، اس لیے سختی کے ساتھ وعدہ لے کر کے ان کو بھیجا۔ اب یہ 11 بھائی مل کر کے ملک شام سے سفر کر کے مصر آتے ہیں اور بادشاہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ان کا حقیقی بھائی بنیامین بھی آیا ہوا ہے، بہت دل خوش ہوا۔ اب سب کے لیے رہنے کا انتظام کیا اور بنیامین سے کچھ راز کی باتیں کرنی تھی، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے رہنے کا سسٹم ایسا بنایا کہ ایک ایک کمرے میں 2 آدمی کو رہنے کا انتظام کیا۔ تو 10 بھائی تھے تو 5 کمرے میں 2 آ گئے، آخر والے ایک کمرے میں بس اکیلے بنیامین۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے لیے سنگل ایک کمرہ دے دیا، اور جب وہ لوگ الگ ہوئے اور بنیامین الگ ہو گئے کمرے میں، حضرت یوسف علیہ السلام پرائیویٹ سے بات کرنے کے لیے گئے اور جا کر کے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا بنیامین۔ ابا کا نام کیا؟ یعقوب۔ اچھا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ سگا بھائی، ایک ماں کے بچے؟ وہ کہنے لگے جی ہاں، یوسف ہمارے سگے بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وہ کہاں؟ بنیامین یوسف کو دیکھ رہے ہیں لیکن پہچان نہیں پا رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا تو تمہارا بھائی کہاں یوسف؟ تو بنیامین کہنے لگے بچپن میں ہمارے بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے یا ان کے ساتھ کچھ ہو گیا، یہی 10 بھائی لے کر کے گئے تھے۔ والد صاحب بڑے پریشان ہیں ان کی وجہ سے، اب اللہ جانے بہتر کہ کیا ہوا ان کے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا چلو کوئی بات نہیں، تمہارا بھائی نہیں ہے
مجھے خود اپنا تم بھائی سمجھ لو۔ بنیامین کہنے لگے اے بادشاہ، آپ جیسا آدمی میرے بھائی بن جائے تو میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ارے مجھے دیکھو، میں ہی وہ بھائی ہوں، میں ہی یوسف ہوں۔ بنیامین نے دیکھا اور تھوڑا تھوڑا پہچاننے لگے کہ یہی میرے بھائی ہے۔ پھر پورا واقعہ سنایا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ بچپن میں لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا، پھر بیچ دیا، پھر قافلے والوں نے مصر میں جا کر بیچ ڈالا، پھر شاہی دربار میں ان کو لایا گیا، یہ سب سنایا۔ اور بنیامین سے کہا یہ ساری باتیں مت کہنا اپنے بھائیوں سے، جب موقع ہوگا میں بتاؤں گا، ابھی یہ ساری باتیں کسی سے ذکر مت کرنا۔ اور کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے کہ تم یہی مصر میں رہ جاؤ، ان 10 کو ہی واپس کر دیتے ہیں غلہ دے کر، تم یہی رہ جانا۔ بنیامین کہنے لگے پھر ابا جان کا کیا ہوگا، وہ پریشان ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وہ بھی آ جائیں گے، وہ بھی ادھر ہی آ جائیں گے، کچھ نصیحت وغیرہ کی۔ اب ان کو کیسے روکیں گے بنیامین کو؟ اگر ڈائریکٹ روک لیا گیا بغیر کسی ریزن کے، اور یہ 10 بھائی جا کر کے ابا جان کو بتائیں گے تو ان کو بڑی تکلیف ہوگی کہ بادشاہ نے بھائی کو روک لیا ہے، اور یقین بھی نہیں کریں گے۔ پہلے بھی یوسف کے سلسلے میں جھوٹ بولا تھا، اب بنیامین کو بھی انہوں نے کچھ کر دیا اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکمت سکھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا دیکھو تمہیں میں ڈائریکٹ بغیر کسی وجہ کے روک نہیں سکتا، روکنے کے لیے ایک تدبیر ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر چوری کا الزام لگے گا، تم خاموش رہنا، برداشت کر لینا، اس طرح سے تم کو میرے پاس روک لیا جائے گا۔ بنیامین نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب صبح ہوئی، سب کا سامان پیک ہو گیا، کس بھائی کو کتنا غلہ دینا ہے اس کے نام کا وہ غلہ پیک ہو گیا۔ بنیامین کو جتنا غلہ دینا تھا وہ بھی پیک ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، بنیامین کے سامان میں شاہی پیمانہ جس سے اناج کو تولا جاتا تھا، اس زمانے کا کوئی برتن، کوئی پیالہ تھا، اس کو جو ہے بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا اور اس کو پیک کرا دیا اور کہا کہ جاؤ۔ اب یہ سب چلے گئے، صبح میں اٹھ کر کے مصر سے نکل کر ملک شام جانے لگے۔ اب یہاں دربار میں غلہ تقسیم کرنے کا وقت آیا، حضرت یوسف علیہ السلام آنے والے ہیں غلہ بانٹنے کے لیے، اور غلہ بانٹنے سے پہلے تیاری چل رہی ہے۔ غلہ ایک طرف رکھا ہے اور غلہ ناپنے کا پیمانہ تلاش کیا تو نہیں مل رہا ہے، وہ برتن جس سے غلہ ناپ کر کے ڈالا جاتا ہے وہ نہیں مل رہا ہے۔ اب دربار میں شور ہو گیا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، کہاں چلا گیا ہو؟ کسی نے کہا کہ یہاں فلاں فلاں کمرے میں 10-11 آدمی رکے ہوئے تھے، لگتا ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، حضرت یوسف خاموش ہے، بس برتن رکھوا دیا۔ لوگوں میں خود بخود مشہور ہو گیا کہ پیالہ جو ہے ان 10-11 میں سے کسی نے چرایا ہے۔ تو فوجیوں نے کہا پکڑو ان کو، بھاگو۔ بھاگتے ہوئے گئے، گھوڑے وغیرہ لے کر دوڑے نکلے تو راستے میں وہ قافلہ مل گیا، یہ 11 بھائی جا رہے ہیں۔ جا کر کے روک لیا، ارے رکو، اے چورو رکو، اس طرح سے کہا فوجیوں نے، تم سب چور ہو، ملک شام سے یہاں چرانے کے لیے آئے ہو۔
وہ سارے کے سارے رک گئے، کہنے لگے توبہ، ہم تو یہاں اناج لینے کے لیے آئے، ہم چوری کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، آپ خواہ ہمارے اوپر چوری کا الزام لگا رہے۔ انہوں نے کہا نہیں، تم میں سے کسی نے بادشاہ کا پیالہ چرایا ہے۔ اب دیکھو، امانت داری کے ساتھ تم 11 میں سے جس نے چرایا ہے وہ دے دو، یا جس کو پتا ہے وہ بتا دو کہ فلاں کے سامان میں وہ پیالہ ہے، اور جو آدمی بتائے گا اس کو ہم 1 اونٹ کا غلہ انعام میں دیں گے، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ وہ کہنے لگا آدمی فوجی، انہوں نے کہا ہم نے چوری ہی نہیں کی ہے تو پھر ہم کس کے بارے میں بتائیں گے کسی نے چوری کی ہے؟ تو درباریوں نے کہا چلو تم کو بادشاہ کے پاس لے چلتے ہیں، وہیں پر فیصلہ ہوگا۔ سب کو 11 کو پکڑ لائے ان کے سامان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ وہاں ان سے پوچھا گیا تمہیں میں سے کسی نے چوری کی ہے؟ فوجیوں نے بتایا کہ بادشاہ ان میں سے ہی کسی نے چوری کر رکھی ہے اور یہ منع کر رہے، پوچھو ان سے، اگر کسی کے پاس وہ سامان مل جائے تو کیا سزا ہے؟ تو 10 بھائیوں نے کہا ہمارے ملت ابراہیم میں یہ قانون ہے، جس آدمی کے سامان میں چوری کا سامان مل جائے اس آدمی کو 1 سال تک غلام بنا کر کے رکھا جا سکتا ہے، یہی اس کی سزا ہے۔ تو کہا کہ تلاشی لو، کس کے سامان میں ملے گا وہ دیکھیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آرڈر دیا پہلے 10 بھائیوں کا سامان تلاش کرو، بنیامین کا بھی نہیں، ترتیب سے کہا ادھر پہلے اس کا دیکھو، اس کا دیکھو، اس کا دیکھو۔ اس طرح دیکھتے دیکھتے آئے، کسی کے سامان میں وہ بادشاہ کا پیالہ نہیں ملا۔ لاسٹ میں بنیامین کا پیالہ، بنیامین کے سامان میں سے وہ برتن نکل آیا، وہ پیالہ نکل آیا۔ تو جیسے ہی وہ برتن بنیامین کے سامان سے نکلا تو یہ 10 بھائی دیکھ کر کے کہنے لگے این یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر یہ بنیامین نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بڑا بھائی تھا یوسف، اس نے بھی چوری کر رکھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سامنے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ 10 کے 10 بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر بنیامین نے بادشاہ کا پیالہ چرایا ہوا ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ ان کی عادت ہی چوری کی ہے۔ اس کا ایک بڑا بھائی تھا یوسف، اس نے بھی اسی طرح بچپن میں چوری کر رکھی ہے۔ اصل میں واقعہ کیا ہوا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اور بنیامین پیدا ہوئے تو ماں کا انتقال ہو گیا، ڈیلیوری میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب بچوں کی دیکھ بھال کیسے ہو، عورت کی ضرورت ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بہن کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا، اور وہ بچے بنیامین کو بھی بھیج دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پھوپھی کے پاس رہنے لگے۔ بچپن کا زمانہ ہے، پیشاب پاخانہ صاف کرنا ہے، عورت کی ضرورت ہے، پھوپھی پرورش کر رہی تھی۔ جب تھوڑا چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے اور خود سے کھانے پینے کے لائق ہو گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا لاؤ میرے بچوں کو میرے پاس، اب تو بڑے ہو گئے، اب عورت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھوپھی کہنے لگی نہیں نہیں، اس کو میں کیسے دوں گی، میرے ہی پاس رہنے دو۔ یوسف علیہ السلام اتنے حسین، اتنے خوبصورت، پھوپھی کا بھی دل نہیں مان رہا چھوڑنے کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ضد کرنے لگے نہیں نہیں بھیجو ہمارے پاس۔ تو پھوپھی نے کیا کیا، اس کے پاس کوئی ہار تھا، کوئی پٹا تھا، اس کو یوسف علیہ السلام کے کمر میں کپڑے میں باندھ دیا اور ہنگامہ مچا دیا کہ میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔
میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں ان کے قانون میں کیا ضابطہ تھا؟ جس کے پاس سے چوری کا مال ملے گا اس کو 1 سال تک انہی کے پاس رہنا ہوگا، کام کرنا ہوگا۔ اب یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ کیس گیا، یوسف علیہ السلام کے کپڑوں میں تلاشی ہوئی تو کپڑوں کے اندر وہ زیور ملا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو پھوپھی نے اپنے پاس اور چند دن کے لیے رکھ لیا۔ یوسف علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے پھوپھی نے اس طرح کیا، ورنہ ان سے کوئی اور بات نہیں تھی۔ تو یہی بات کو لے کر کے ان 10 بھائیوں نے کہا بادشاہ کے سامنے، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کہا کہ اے بادشاہ، بنیامین نے اگر شاہی پیالہ چرایا ہوا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بڑا بھائی تھا یوسف، اس نے بھی بچپن میں اسی طرح چوری کر رکھی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سنا تو دل میں کہنے لگے انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون، تم بہت ہی برے موڑ پر ہو، تمہارے اندر بہت زیادہ برائی ہے، اتنے بڑے ہو گئے اس کے باوجود تمہاری عادت نہیں بدلی۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو باتیں تم کر رہے ہو، دل میں کہنے لگے۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے آرڈر دیا کہ دیکھو تم نے خود سزا بتائی ہوئی ہے کہ چوری کا سامان جس آدمی کے سامان میں ملے گا، تمہارے یہاں کے قانون کے مطابق، تمہاری شریعت کے مطابق آرڈر یہ ہے اس آدمی کو 1 سال تک غلام بنا کر کے رکھ لیا جائے۔ لہٰذا ہم تمہارے اس بھائی کو بنیامین کو ہمارے پاس 1 سال تک قید میں رکھ لیتے ہیں، غلام بنا کر کے رکھتے ہیں، جاؤ تم یہاں سے نکلو۔ اب یہ 10 بھائی پریشان ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کو بچپن میں لے آئے تھے ابا سے کھیلنے کودنے کے بہانے اور واپس نہیں لے گئے، اب بنیامین کو لائے تھے، اب یہاں سے بھی واپس نہیں لے جا سکتے۔ اس طرح 2 بھائیوں کو ہم ابا سے جدا کرنے والے بن رہے ہیں، ابا کو جا کر کے کیا منہ دکھائیں گے؟ اب سارے بھائی آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ آگے کیا ہوتا ہے اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔